صحیح مسلم کے اندر 5053 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی کے عظیم صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے قال ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول، میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میرے نبی فرماتے جو یہ کلمات پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد. میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو وضو کر رہے ہوتے ہیں 7 کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو، جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر یہ پڑھو دوسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور سنیں میرے محترم بھائیو، اس حدیث کے الفاظ سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں لفظ آیا عبداللہ، ایک حدیث میں آیا عبدہ اس کے بندے، یہاں پر ہے عبداللہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جو یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یہ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. جو اچھا وضو کرتا ہے، شوق اور جذبے کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی الوہیت، محمد کریم کی رسالت، عبودیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، آخری حدیث صحیح مسلم کے اندر 251 نمبر کے اوپر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جن سے تمہاری خطائیں مٹ جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تمہارے گناہ معاف ہوں، اللہ تمہارے درجے بلند فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بتلائیے وہ عمل کون سا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی مقارہ، تکلیف کے باوجود وضو کرنا. تکلیف کا مطلب کیا ہے کہ سردی میں عموماً تکلیف ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے، کیسے وضو کریں گے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے. فرمایا جو تکلیف کے باوجود وضو کرتا ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ پیدل چل کے جاتا ہے اللہ کے گھروں کو، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس عمل سے اللہ تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے اور تمہارے درجے اللہ بلند کرتا ہے. اور آخری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہو فذالکم الرباط، تو یہ تمہارے لیے رباط ہے. رباط کہتے ہیں کہ سرحد کے اوپر جہاد کے لیے مستعد رہنا، اس کو رباط کہتے ہیں. تو جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہے گویا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مستعد ہے، تیار بیٹھا ہے، اور اپنے جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے مستعد رہنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ